سمجھتے کہ اجتماعات کام کا جز نہیں ہے، اجتماعات کام کا جز نہیں ہے، اجتماعات کام کا جز نہیں ہے۔ وہ تو جب گشت کیا تو جن جن کو دعوت دی جا کر وہ بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، بات سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ورنہ اجتماعات بہرحال کام کا جز نہیں ہے۔ بلکہ یہ فرماتے تھے کہ اس کام کے نہج کے مطابق نہ ہونے اور سیرت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اجتماعات مضر ہوں گے، اجتماعات مضر ہوں گے، کیونکہ جو چیز محنت کے بغیر عمل میں آئے، جو چیز محنت کے بغیر عمل میں آتی ہے وہ شہرت کے راستے سے آتی ہے، جو چیز محنت کے بغیر وجود میں آتی ہے وہ شہرت کے راستے سے آتی ہے، اور جو چیز محنت سے وجود میں آتی ہے وہ قبولیت کے راستے سے آتی ہے، وہ قبولیت کے راستے سے آتی ہے، اور قبولیت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ شہرت کے اسباب دنیا میں ہیں اور قبولیت کے اسباب آسمانوں میں ہیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اعلان آسمان میں ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں میں ان کی مقبولیت کا اعلان ہوتا ہے، پھر ہر آسمان پر اعلان ہوتے ہوتے آسمان دنیا پر اعلان آ جاتا ہے، وہاں سے پھر قبولیت دنیا میں لوگوں قلوب کے اندر اتار دی جاتی ہے۔ یہ روایت حدیث ہے۔ ثم يوضع له القبول في الارض، میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا انفرادی دعوت سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں، اللہ کے قرب کا انفرادی دعوت سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے قرب کا انفرادی دعوت دینا ہے، سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے قرب کا انفرادی دعوت دینا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت جس بندے کی محنت کو قبول فرما لیتے ہیں اور بندے کی محنت پر اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے، محنت پر اللہ کو ترس آ جاتا ہے، تو جہاں جہاں سے یہ محنت کرتے ہوئے گزریں گے اللہ رب العزت ان کے دلوں میں اس محنت سے انابت اور طلب پیدا فرما دیں گے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر گشت اور ملاقاتیں اور محنت کے بغیر حضرت فرماتے تھے، جن علاقہ والے اجتماع کے جاتے تھے نا، حضرت فرماتے تھے کہ تمہارا اجتماع جب کامیاب ہو سکتا ہے، تمہارا اجتماع جب کامیاب ہو سکتا ہے جب تمہارے شہر میں اور تمہارے علاقے میں کوئی مرد باقی نہ رہے، سب اللہ کے راستے میں نکل جائیں، سب اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ کیونکہ میں عرض کرتا ہوں جب ارتداد آیا ہم تو یہ سوچ کر جماعت کا رخ بنانے کہ بھئی یہاں کام ہے، یہاں جماعتیں نہیں کو تاکہ کام دیکھیں۔ حالانکہ جماعت کا رخ بنانے کی سنت یہ ہے، جماعت کا رخ بنانے کی سنت یہ ہے، اور جماعت کے رخ بنانے میں خلفائے راشدین کا معمول یہ ہے کہ جہاں ارتداد کی خبر آتی اور جہاں جہالت کا ماحول ہوتا وہاں جماعت بھیجی جاتی۔ علماء کی تشکیلیں ہوا کرتی تھی جہالت کے علاقوں کی طرف، علم کے میدانوں کی طرف نہیں، علم کے میدانوں کی طرف نہیں، بلکہ علماء صحابہ کی تشکیل ہوا کرتی تھی جہالت کے ماحول کی طرف، اور عمومی جماعتیں نکلا کرتی تھی ارتداد کے علاقوں کی طرف۔ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے۔ ہماری تشکیلیں جو ہیں
وہ اس رخ پر نہیں ہے، نہ علماء کی تشکیلیں جہالت کے ماحول کی طرف اور نہ عمومی جماعتوں کی تشکیلیں ارتداد کے ماحول کی طرف نہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے تشکیل میں کہ جماعت کا رخ کس بنیاد پر بنایا جائے، کہ جماعت کا رخ بنایا جائے ارتداد کو روکنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا اس ارتداد کو روکنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کو خالی کرنے کا ارادہ کر لیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی ایک بھی آدمی مرد مدینے میں نہ رہے، سب نکل جائیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المؤمنین مدینے پر خطرہ ہے، ادھر کفار مشرکین کھڑے ہو گئے کہ ان کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، اب جو مدد اللہ تعالیٰ نبی کی وجہ سے کرتے تھے وہ تو ان کی ہوگی نہیں، آسمانی مدد تو ان کے ساتھ اب ہوگی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمانی مدد وہ سمجھتے تھے کہ آسمانی مدد صرف نبی کو ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے، آسمانی مدد صرف نبی کو ہوتے ہوئے ہو سکتی ہے، آسمانی مدد تو ان کی ہوگی نہیں کیونکہ ان کی نبی کی وفات ہو گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی قیامت تک ایسے مدد کرتے رہیں گے جیسے ہم نے رسولوں کی مدد کی ہے۔ ہم قیامت تک ایمان والوں کی مدد ایسے کرتے رہیں گے جیسے ہم نے رسولوں کی مدد کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آسمانی مدد تو ہوگی نہیں کیونکہ ان کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ ادھر تو کفر کھڑا ہو گیا، ادھر نفاق نے سر اٹھایا۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المؤمنین یہ موقع نکلنے کا نہیں ہے، اس وقت مرکز کی حفاظت اور مدینے کی حفاظت کرنا زیادہ ضروری ہے، لہذا آپ اس جماعت کو روک لیجیے، حضرت بکر نے فرمایا کہ عمر میں تو اس جماعت کو روانہ کر کے رہوں گا ارتداد کو روکنے کے لیے۔ حضرت عمر نے فرمایا آپ مشورہ کیجیے، تنہا کیوں فیصلہ کر رہے ہیں؟ آپ ساتھی سے رائے تو لیجیے، ساتھیوں سے رائے لیجیے کہ یہ موقع جماعت کے بھیجنے کا اور مدینے کو خالی کرنے کا ہے یا نہیں ہے۔ حضرت بکر نے فرمایا عمر اللہ تعالی کے حکم میں مشورہ نہیں ہے، اللہ کے حکم میں مشورہ نہیں کہ اللہ کا حکم ہے مشورہ کرو، کرنا ہے نہیں کرنا، اللہ کا حکم میں مشورہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ مدینے پر دشمن کی طرف سے خطرہ ہے، لہذا اس وقت مدینے کی حفاظت کے لیے آپ اسامہ کی جماعت کو روانہ نہ کریں۔ حضرت بکر نے فرمایا کہ میں انہیں سب کو بھیج کے رہوں گا، خود بھی نکلوں گا، انہیں سب کو نکالوں گا، خود بھی نکلوں گا۔ مدینہ منورہ میں کوئی ایک جوان مرد نہ رہے، دشمن حملہ کرے، ازواج مطہرات کو قتل کر دے اور جنگل کے جانور اور کتے ان کی لاشوں کو گلی میں کھینچے پھریں، یہ نقصان میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دین میں نقصان ہو اور لوگ زکات سے انکار کریں اور ارتداد آئے، یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے جو بات